مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وی آر ریڈی ود دا فری میڈیسنز، جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فری ادویات بھی عوام کی بند کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پرانی بات ہے، جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی ادویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کا وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے، بلکہ ڈور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو سٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ اور میں نے علی جان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے؟ اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے ہیں، تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-2.5 ارب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات ملتی تھی، ہم نے اس کو بڑھا کے 6 ارب سے بھی زیادہ کر دیا، اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسنز، ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ۔ تو وہ بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کے فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے۔ آپ اگر کچھ بن گئے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں، بن رہے ہیں، لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی تمام 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس اکراس پنجاب، تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکراس پنجاب 300 ہیں، 300 کے 300 6 ماہ کے اندر اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں، بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی، ساتھ لے کر جاؤں گی، ایک کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کنٹری میں یا کسی ویسٹرن کنٹری میں آپ کسی کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے ری ویمپ کیا ہے، اور ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شارٹیج ہے، ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بی ایچ یو، کوئی بھی آر ایچ سی، کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو، اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پرووائڈ کرنی پڑیں گی، ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا، میں وہ کروں گی، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے، پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی، کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولنس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں کے اندر اندر۔ اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے، ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں، اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے، اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے، گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے، جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے، جب نواز شریف صاحب نے 90s میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ آج پورا پاکستان ان موٹر ویز سے مستفید ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ایئر ایمبولنس میں۔ مجھ سے پوچھیں، میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ایئر ایمبولنس کی، اور ایئر ایمبولنس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے، وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں، وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ایک دن میں 4 سے 5 ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اب ان کے شہر میں وہ صحت کی سہولت موجود نہیں، اور شہر میں صحت کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ اور میں جب ہاسپٹلز میں گئی، میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی، میں مری میں گئی،
तो मुझे लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक के साथ जब पेशेंट्स ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके साथ वो हार्ट अटैक हो रहा होता है और वो मरीज RIC जो पिंडी में है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से ने बनाया हुआ है। 3 घंटे में वो अपने गांव से वहां पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते लोगों की डेथ हो जाती है। दफ्तरों में, अपने घरों में बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि एयर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। उन लोगों से पूछें जो एयर एम्बुलेंस ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरा ये ख्वाब है और इंशाल्लाह ये मैं करके जाऊंगी कि 5 साल के अंदर जब मेरा हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा होगा तो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर कार्डियोलॉजी का अलग यूनिट होगा, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अलग यूनिट होगा और जिसके अंदर पीडियाट्रिक्स का अलग यूनिट होगा, ताकि एक शहर से दूसरे शहर लोगों को रुलना ना पड़े। लेकिन इसको टाइम लगेगा और हम मेडिकल सिटीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लाहौर में हम पहली मेडिकल सिटी अल्लाह ताला। और मुझे इस बात की खुशी है जब मैं जाती हूं हॉस्पिटल्स में, जब मैं दौरा करती हूं हॉस्पिटल्स में, तो जब आप दफ्तर से निकलकर आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, जो आवाम इस्तेमाल करती है, जो सहूलियात वहां पर आप जाते हैं तो आपको पता चलता है। जो प्रेजेंटेशंस आपको गवर्नमेंट में मिलती हैं, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के टेबल पे जो मीटिंग होती है में, उसमें कुछ पता नहीं चलता। जब मैं किसी हॉस्पिटल का दौरा करती हूं तो मुझे पता चलता है कि कौन सी सहूलत यहां पर मिसिंग है और आवाम को किस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल की कमी है, तो वहां पर जो लैंड अवेलेबल है वहां पर हम डॉक्टर्स के लिए एक हॉस्टल बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि मैं ग्राउंड पे गई थी, मैंने देखा, मैंने कहा पेशेंट क्यों कितना बड़ा है, तो वो हजारों की तादाद में पेशेंट लोड है, वो इंतजार कर रहे हैं इलाज के लिए। मैंने कहा पहले, और जगह नहीं है, मैंने कहा कि डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है वो बाहर बन सकता है। इस जमीन को हम अपनी जो सहूलियात हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये फैसला मैं वहां करके आई हूं।